فرمایا کہ میرے اور تیرے نبی جب بیت المقدس میں نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد آپ معراج شروع ہوتا ہے، آسمان کی طرف بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے آسمان پہ جب جاتے ہیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مرحبا یا ابن الصالح، فرماتے ہیں مرحبا مرحبا یا ابن الصالح، اے نیک باپ کے بیٹے مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا جیسے ہم کہتے ہیں، تو حضرت آدم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے ابن الصالح مرحبا مرحبا، تیرا آنا مبارک۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یوں ہی سلام اور دعا دیتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یوسف کا حسن دیکھا کہ کائنات کا حسن ایک طرف کر دو، پوری دنیا کو میرے رب نے جتنا حسن دیا ہے آدھا حسن پوری کائنات پہ تقسیم کر دو، آدھا یوسف کو دے دو۔ اللہ نے یوسف کو اتنا حسن عطا فرمایا۔ جبھی تو کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیزداری آنچ خوباں ہما دارن اور تو تنہا داری۔ اللہ نے یوسف کو اتنا حسن۔ چوتھے آسمان پر میرے اور آپ کے نبی پرواز کرتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر میرے اور تیرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے آسمان پر، اور ساتویں آسمان پر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ یہ میرے اور تیرے نبی کا اعزاز ہے، یہ بڑا معجزہ ہے معراج کا۔ 80 یا 82 حدیثیں ہیں میرے نبی کی اس معراج پر۔ میرے اور تیرے نبی کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا، وہ مقام عطا فرمایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے والے میرے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ جب چھٹے آسمان پر پہنچے، جہاں بیری کا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے بیری کا درخت ہے، وہاں سے نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، اوپر کی نیچے نہیں آ سکتی۔ چھٹے آسمان پر پہنچ کر جبرائیل امین نوریوں کا سردار الوداعی سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، اب آگے جاتا ہوں ایک قدم بڑھتا ہوں میرے پر جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، قربان جاؤں امام کائنات محمد الرسول اللہ پہ، کہ جہاں نوریوں کا سردار ہے آگے نہیں جا سکتا، وہاں میرا اور تیرا نبی تنے تنہا اکیلا اس رف رف سواری پہ سوار ہو کر جا رہا، جسے سدرۃ المنتہا کہا۔ سدرہ اس بیری کو کہا جاتا ہے، بیری کا درخت، اور منتہا جہاں اس بیری کے درخت کی انتہا ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر وہ بیری کا درخت ہے اور ساتویں آسمان پر اس کی انتہا ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا۔ تو سدرۃ المنتہا پر میرے اور تیرے نبی محبوب کائنات محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے اور تیرے نبی کی، کیا مقام اللہ نے میرے اور تیرے نبی کو عطا فرمایا۔ جب سدرۃ المنتہا کی پرواز کر رہے ہیں، وہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں، قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آتی ہے، قرآن کہتے قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ۔ سارے نبیوں میں اگر کسی نبی نے یہ خواہش کی تھی یا
چاہتا ہوں تو نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، نبیوں کو بنایا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے رب میری خواہش ہے میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے اس کا اظہار کیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ کہتا ہے ربا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن کہتے ہے قال لن ترانی، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو مجھ سے باتیں تو کرتا ہے لیکن مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ قال لن ترانی، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنے کو پسند کرتا ہے تو فرمایا پھر اس پہاڑ کو دیکھ جس پہاڑ پر میرا رب تجلی ڈالتا ہے، نور کو ڈالتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے اس پر گر پڑتے ہیں، وہ پہاڑ ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو نے، یہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہا، پھر یاد رکھ میرے کلیم تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ کا کلیم بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن قربان جب امام کائنات محمد الرسول اللہ، قرآن کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ میرے محبوب آپ ساتوں آسمان کیا ہیں، عرش بری پر آ جاؤ، جہاں آج اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ میرے محبوب تو عرش بری پہ آ جا، میرے سامنے آ جا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قریب کیا کہ قرآن کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو قوسین۔ بعض مورخین نے لکھا قوسینوں سے کہتے ہیں جس سے سرما لگایا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی لکڑی ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے، ایک یا دو کا فاصلہ رہ گیا اور محبوب کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اللہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب باتیں ہو رہی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے۔ اور میرے محبوب، میرے اور آپ کے نبی نے دیکھا ہے تو اس جہاں میں نہیں دیکھا، اس جہاں میں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ اس جہاں میں میرے اور آپ کے نبی نے دیکھا ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کو دیدار ہوا ہے۔ جنت